جن گھروں میں ماں باپ روکنے ٹوکنے والے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس گھر میں کوئی بھی نوجوان لڑکا فلم لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں لگاؤں نہیں لگاؤں. کوئی گانا سننے سے پہلے سینکڑوں بار سوچے گا کہ لگاؤں نہیں لگاؤں. کیونکہ برابر والے کمرے میں اماں قرآن پڑھ رہی، اس کمرے میں والد صاحب نماز پڑھ رہے. صحبت کا فرق پڑ رہا ہے نا، گھر کے ماحول کا فرق پڑ رہا ہے نا. آپ نے خود بالکل سیکولر ماحول دیا ہوا ہے بچوں کو، تو بچے تو جو چاہیں کریں، آپ کا تو شکوہ بنتا ہی نہیں. بعض گھروں میں بہت سختی ہے، اتنی سختی ہے کہ وہاں تو ڈرامے دیکھنا تک منع ہے. آپ فلموں کی بات کر رہے ہیں، جو چلیں گے مذہبی پروگرام چلیں گے، اس کے علاوہ ٹی وی بند. چھوٹے بچوں کو بعض گھر والوں نے موبائل نہیں دیا، ٹھیک ہے، کمپیوٹر دیا ہے ضرورت کی چیز ہے، انٹرنیٹ دیا ضرورت کی چیز ہے، لیکن کس طرح دیا ہے؟ بالکل جو اوپن ایریا ہوتا ہے نا، صحن کا لانچ والا جو ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ کمپیوٹر رکھا ہوا، انٹرنیٹ سب کچھ ہے. بچہ غلط طرح کی چیز سرچ کرنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچے گا، کیونکہ اسکرین میں تو اچانک سب کھل جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پہلے گھر کے ماحول کا اثر پڑا. وہ سینکڑوں بار کیوں سوچ رہا ہے؟ کیونکہ گھر میں بہت زیادہ سختی ہے، اور جن لوگوں کے گھروں میں سختیاں نہیں ہوتی ان لوگوں کے گھروں میں گناہ کرنا آسان بلکہ عام سی بات ہے. پھر آپ شکوہ نہ کریں کہ گھر میں برکت نہیں ہے. میں 10 بار بتا چکا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کمانا کوئی فن نہیں ہے. برکت کا پیدا ہونا یہ بہت بڑی خاصیت ہے. انسان چند پیسے کمائے، آپ بھی میری بات سے جو ہے نا وہ اتفاق کریں گے، انسان چند پیسے کمائے، صحت اچھی ہو، گھر جائیں بچے انتظار کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، گھر والی آپ کا استقبال بادشاہوں کی طرح کرے، گھر میں ماں باپ آپ کو دیکھیں تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، کوئی چک چک نہ ہو گھر میں، بحث بازی نہ ہو، بڑے اور چھوٹوں کی تمیز ہو، تہذیب ہو، ٹھیک ہے، گھر کے لوگ کھانا لگائیں تو زمین پہ دسترخوان میں بیٹھ کے سب باہمی اتفاق سے کھانا کھائیں، بھلے سادہ کھانا کھائیں لیکن جماعت کے ساتھ کھانا کھائیں، مل بیٹھ کے کھانے میں برکت رکھیے، ٹھیک ہے. چند ہزار روپے آپ کما رہے ہیں، جسم میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے کہ پوری تنخواہ آپ کی دوائیوں پہ چاہیے. موسمی بیماری میں اس کی بات نہیں کر رہا، بخار نزلہ صحیح ہے. گھر میں سکون ہے، آپ جیسے ہی آتے ہیں بچے دیوانہ وار اپنے باپ سے چپک جائیں. کیسی محبت اللہ نے رکھی ہے. میں کہتا ہوں یہ برکت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ برکت نہیں تو پھر اور کیا؟ میاں بیوی میں اتفاق ہو، باپ اور بیٹے میں اتفاق ہو، اولادوں میں اتفاق ہو، بہن بھائیوں میں تمیز ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں نا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے، نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف پہلا کام یہ کر لیں کہ زیادہ نہیں، صرف نمازوں کی پابندی گھر والوں کو کروا دیں. فجر کے وقت میں کوئی گھوڑے بیچ کے نہ سو رہا ہو، نحوست پیدا ہو. حضرت علی کلیئر فرما رہے ہیں اس گھر میں برکت نہیں ہوتی جس میں فجر کے وقت میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا گھر سو رہا ہے یا 2-4 بندے نماز پڑھ رہے ہیں. ایسا بھی تو گھر ہے فیض عام میں، لوگ بتاتے ہیں نا مجھے کہ ماشاءاللہ پورا گھر اٹھتا ہے فجر میں، علاوہ شیر خوار بچوں کے. چھوٹے چھوٹے بچے اڑے جاتے ہیں، والد صاحب کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے گھر، کتنا سکون ہے. اور اس دور کی 100 بات کی ایک بات کرنے والا ہوں میں، آپ میری بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. اس دور کی سب سے بڑی نعمت آپ کا ذہنی سکون ہے. اللہ کی قسم سب سے بڑی نعمت ہے. ذہنی سکون ہوگا، آپ کے جسم میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوگی. لیکن ٹینشن میں گھرے ہوئے ہوں گے نا، گھر کا ماحول خراب، دنیا جہان کی ساری بیماریاں جسم میں پیدا ہو جائیں گی.